بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر وہ تمام باتیں جو ہمارے علم میں ہیں ان کے سامنے بیان کر دیں گے، اور حالات پیش آنے کے وقت ہم غائب نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. اور قیامت کے دن صحیح وزن ہوگا. قیامت کے دن وزن ہونا بالکل سچی بات ہے. سو جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے سو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے خود کو نقصان میں ڈال دیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور پکی بات یہ ہے ہم نے تو تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں روزی کے اسباب بنا دیے، تم بہت کم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور پکی بات ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری شکل صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. وہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. پہلا مضمون جو گزشتہ مجلس میں پچھلی آیت میں تھا، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اپنے نبیوں سے سوال کریں گے.
امتوں سے بھی سوال کریں گے، دونوں سے سوال الگ الگ ہوگا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ ہم نے جو تم کو آسمانی کتاب دی تھی، ہم نے تم کو ہمارے یہاں سے شریعت عطا فرمائی تھی، تو تم نے ہماری بھیجی ہوئی کتاب، ہماری بھیجی ہوئی شریعت تم نے ہمارے بندوں تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے قیامت کے دن کریں گے۔ اب ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پوری پہنچا دی تھی، کسی نبی نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا آخری حج کیا تو حضور نے ایک بیان فرمایا ہے۔ اس بیان کے اندر ایک بات صحابہ کو پوچھی کہ میرے پیارے صحابہ بتلاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو مجمع میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، وہ تمام صحابہ کہنے لگے آپ نے اللہ کا دین ہم کو پورا پہنچا دیا۔ تو حضور نے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا اللہم شہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، یہ لوگ جو بات بول رہے ہیں آپ خود گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا بھیجا ہوا دین اپنی امت کو پورا پہنچا دیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ دوسری آیت میں اسی طریقے سے یہ سوال ہوگا امتوں سے بھی کہ اللہ کے نبی جو دین کی بات لے کر آئے تھے تو تم لوگوں نے اس بات پر کتنا عمل کیا تھا؟ یہ امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ نبی کو سوال ہے بات پہنچا دینے کا، امت کو سوال ہے عمل کرنے کا، اور ساتھ ساتھ میں امتوں کو ایک سوال نبیوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نبیوں سے، امتوں سے دین اور شریعت اور آسمانی کتاب کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ تم تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا۔ جب پہنچ گیا تو اب اس کے اوپر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بات، جو کچھ حالات ان کے سامنے ہوئے اور جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے وہ سب ہمارے سامنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی بات بولتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی بات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ خدا غائب نہیں ہوتے، غیر حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالی کے جو فرشتے ہیں جو دو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ فرشتے بھی مرتے دم تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی انسان سے غائب نہیں ہوتے۔ اور قیامت کے دن ترازو میں اعمال کو تولنا یہ بالکل حق اور سچی بات ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ ایک بہت بڑی ترازو اللہ لگائیں گے۔ اس ترازو کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ اتنی بڑی وہ ترازو ہے
کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اس کے ایک پلے میں رکھ دو تو بھی اس کا پلہ ادھورا رہے. اتنی بڑی ترازو اللہ قیامت کے دن لگائیں گے. اب ذرا سوچ لو، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک ساتھ ایک طرف کے پلے میں رہے، پھر بھی وہ پلہ ادھورا رہے تو وہ ترازو کتنی بڑی ہوگی. اور اس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. ایک طرف اللہ گناہ رکھوائیں گے، ایک طرف نیکیاں رکھوائیں گے. وزن ہوگا، جن کی نیکی، ایمان، اچھے اعمال زیادہ وزنی ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، جنت ملے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے. اور جو لوگوں کا نیکی کا، ایمان کا، اچھے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وہ لوگ بہت بڑے نقصان میں ہوں گے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو جنت نہ ملے. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. دنیا میں آدمی کو بزنس میں نقصان ہو جائے اس کو آدمی اپنا لاس سمجھتا ہے، نقصان سمجھتا ہے. لیکن صحیح بات کہ سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے کہ ایک انسان جنت سے محروم رہے اور جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اسی لیے سمجھ لو کہ اگر دنیا میں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے تو اس پر کوئی زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. لیکن نعوذ باللہ انسان کی نماز چھوٹے یہ ٹینشن لینے کی چیز ہے. نیک کام چھوٹ جاوے یہ فکر کرنے کی چیز ہے. اچھے اعمال نہ کرے یہ فکر کرنے کی چیز ہے. اصل فکر یہ کرنا ہے کہ میں آخرت کے لیے کتنے اعمال کرتا ہوں، اس میں کمی ہو جائے. آج کیا ہے، ایک دن ہم نے 3 تسبیح پڑھ لی، دوسرے دن بالکل نہیں پڑھی تو آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھی ایک دن، دوسرے دن چھوٹ گئی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. اور اگر کاروبار میں کل 5,000 گمائے تھے اور آج 4,500 کمایا، 500 روپے کم آئے دکان پر، مسجد میں آ کے امام صاحب کو، امام صاحب دعا کرنا، بزنس ٹھپ ہو گیا ہے. 500 روپے کم ہو گئے کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے. نماز چھوٹ گئی، وہ تجھے دل پہ اثر نہیں ہوا؟ تسبیح نہیں پڑھی وہ اثر نہیں ہوا؟ اور دنیا تھوڑی کم ملی اس کے اوپر تو ٹینشن اور الجھن میں آ گیا. اصل نقصان وہ آخرت کا نقصان ہے. اس نقصان کو سمجھو، وہ اصلی نقصان ہے. دنیا تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے یہ کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، لیکن انسان آخرت کے معاملے میں آگے پیچھے ہو جائے یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے تم کو زمین کا مالک بنایا، مکناکم فی الارض، زمین کا مالک بنایا. یہ مالک زمین کے اصل اللہ ہے، اور ہمارے پاس جو مالکی ہے زمین کی وہ تو کام چلاؤ ہے، عارضی ہے، تھوڑے سے وقت کی ہے. آج انسان کہتا ہے نا میری زمین، مر گیا وارثائی کرو، اولاد کے نام داخل کرو، اپنا نکل گیا، ختم ہو گیا. کام چلاؤ، عارضی، تھوڑے دن کی مالکی اللہ نے زمین کی عطا فرمائی، اور اس زمین کے ذریعے انسان کو روزی ملتی ہے. اس میں کھیتی کرتا ہے، اناج بناتا ہے، باڑی لگاتا ہے، پھل فروٹ نکالتا ہے،
اسی زمین پر دکان بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اسی زمین پہ اپارٹمنٹ بناتا ہے، فلیٹ بیچ کر کے نفع کماتا ہے۔ یہ زمین اللہ نے انسان کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، معاش اسی کو کہتے ہیں۔ کتنی ساری روزی انسان کو اللہ زمین کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا قلیلم ما تشکرون، تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ اللہ فریاد کر رہے انسانوں کی، ارے میرے بندو، میری اتنی نعمت، پھر بھی تم لوگ شکر کم کرتے ہو۔ آج کیا ہو گیا دنیا میں؟ یہ زمین نے آج انسان کو ایسا غافل کر دیا کہ انسان اللہ کو بھول گیا۔ ایک چھوٹے سے پلاٹ کا جھگڑا، ایک چھوٹے سے کھیت کا جھگڑا، ایک چھوٹی سی باڑی کا جھگڑا اتنا خطرناک کہ انسان اس کے لیے جھوٹ بولے، دھوکہ دے، مرنے مارنے پر اتر آوے، گنڈا گیری کرنے پر اتر آوے، یعنی اللہ کو بھول گیا ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کے واسطے۔ یہ زمینوں کی قیمت بڑھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایگزام ہے، خدا پریکشا لیتے ہیں۔ اور صحیح بات میں بتاؤں، جب سے یہ زمینوں کی قیمتیں بڑھی اور دولت زیادہ آنے لگی، تب سے انسانوں کے اندر گناہ اور نافرمانی بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ اندھی دولت آئی اور وہ دولت کنٹرول میں نہیں رہی، لوگ اس کو گناہوں میں لگانے لگے، عیاشیوں میں اڑانے لگے اسی دولت کے اندر، اور پھر اسی میں ادھر کا سودا یہاں، وہاں کا سودا یہاں، پھر ادھر بھی پھنسے ادھر بھی پھنسے، اس کے بھی سلا دیے اس کے بھی سلا دیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے جو ہے دھوکے بازیاں ہو رہی، کیسے غلط غلط کام ہو رہے۔ اگر ایک ایمان والا، اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو وہ کبھی جو ہے اس طرح دھوکہ اور جو ہے بناوٹ کے چکر میں نہ پڑے، اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے۔ جب سے زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، اعمال اور ایمان کے بھاؤ ڈاؤن ہو گئے، بالکل ڈاؤن۔ ایمان کے اور اعمال کے، آدمی جھوٹے جھوٹے ایفیڈیوٹ کرتا ہے، زندے کو مار دیتا ہے، مرے ہوئے کو زندہ کر ڈالتا ہے، غلط ڈاکیومنٹ بناتا ہے۔ اور دیکھو ایک بات پتہ نہیں تم لوگوں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے کہ اس طرح سرکاری کام کاج میں، کچہری میں، عدالت میں، آفسوں میں جھوٹ بولنا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ لوگ کہاں سے لائے۔ جیسے مسجد میں جھوٹ ہے، حرام ہے، غلط ہے، اس طریقے سے جھوٹے ڈاکیومنٹ بنانا، جھوٹے کاغذات بنانا، جھوٹی ایفیڈیوٹ کرنا، جھوٹا سوگند نامہ کرنا، یہ سب بھی حرام ہے، ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔ ان لوگ اس کو جھوٹے نہیں سمجھتے۔ کہو تو سرکاری کام میں سب چلتا ہے، چلانا پڑتا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ جیسے یہاں جھوٹ مسجد میں، وہاں بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہے، حرام ہے، غلط ہے وہاں بھی۔ قلیلا ما تشکرون، خدا فریاد کرتے ہیں میرے بندے بہت کم میرا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی پیدائش کو تو یاد کرو، کہاں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، خلقناکم، ایک مٹی سے ہم نے پیدا کیا تم کو۔ جب انسان قبر پر جاتا ہے تو کم سے کم اس طرح 3 مرتبہ لپ بھر کر کے مٹی ڈالنا مستحب ہے، کم سے کم اتنی مٹی تو ڈالو، اور جو ہے 3 آیت قرآن کی پڑھو مٹی ڈالتے وقت، منہا خلقناکم
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری منہا خلقناکم. پہلی مرتبہ مٹی ڈالی تو کہا ہے اللہ فرماتے ہیں بندو میرو میں نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے. یہ دنیا، دولت، طاقت، تندرستی، جوانی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اپنی موت اور آخرت کو بھول جاؤ. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے. دوسری مرتبہ مٹی ڈالے وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں آ کے تم ایک دن سو گے، ہم تم کو یہیں سلائیں گے لا کر. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کل قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم تم کو اٹھا کے قیامت کے میدان میں لائیں گے. انسان کس چیز پر اتراوے، کس چیز پر نافرمانی کرے اللہ کی؟ حقیقت کیا ہماری ایک مٹی ہے، مٹی سے خدا نے بنایا. یہ تو اس نے ہم کو اپنے کرم سے الگ الگ خوبصورت شکل صورت عطا فرمائی. ثم صورناکم، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لال بنایا، کسی کو پیلا بنایا، الگ الگ شکل اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. پیدا کرنے والے، بنانے والے بھی اللہ، شکل صورت بنانے والے بھی اللہ. کا تم پہلے انسان کو یاد کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے ان کو مٹی سے ان کا پتلا بنایا، اس میں اللہ نے روح ڈالی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. پوری دنیا کی مٹی اللہ نے ملا کے آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر خدا نے ان کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو کہا جاؤ آدم تمہارا قبلہ ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، آدم کو قبلہ بنا کر کے سجدہ کرو. جیسے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس طرح فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرنا نہیں، سجدہ اللہ کو کرنا ہے. آدم تو تمہارے لیے قبلہ ہے، ان کو کعبہ کی طرح قبلہ بناؤ اور سجدہ کرو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی سب سے بڑا شیطان اس نے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. ہمیں سجدہ نہیں کرتا، اور اس نے اللہ تعالی کے ساتھ بحث کی، ڈسکشن کی. پوری اس کی بحث ڈسکس اللہ تعالیٰ آگے والی آیتوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت یاد دلائی، آخرت یاد دلائی، قیامت کے دن کا حساب اور وزن یاد دلایا کہ انسانوں اپنی موت کو، قیامت کے دن کے وزن کو، حساب کو، ترازو کو یاد رکھو، اور اس دن کیا کام آئے گا وہ یاد رکھو. کیا حقیقت ہے انسان کی؟ ایک گیس کا فگا ہوتا ہے نا، ایسی زندگی ہے انسان کی. ذرا سی معمولی ٹاکنی لگ جائے، سوئی لگ جائے تو کیسے وہ پورا فگا پھوٹ جاتا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت. اس لیے بعد والی زندگی کے لیے انسان سوچے کہ قیامت، ترازو، حساب، اس میں مجھے کیا کام آئے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور دنیا کی فانی اور ناپاک محبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے. ایک تو دعا کی درخواست ہے، کسی بھائی کو منہ میں کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے.
تمام کینسر کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آنے والے اتوار کو ایک اہم پروگرام ہے بھاٹینا میں، مسجد حسینی میں۔ مسجد حسینی کا بھی افتتاح ہے اور ایک نئی چیز بنی ہے، گاڑی کے اندر میت کے لیے غسل خانہ اور کفن خانہ بنایا ہے۔ اس لیے کہ جھوپڑ پٹیوں میں، اپارٹمنٹ میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غسل کفن کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے آئسر کمپنی کی گاڑی میں باقاعدہ میت کو غسل دینے کی پوری سسٹم بنی ہے، اور کفن کی اس کا بھی اوپننگ اس دن رکھا گیا ہے۔ تو اس کو اپنی اسی تفسیر والی ویب سائٹ پر وہ پورا پروگرام آپ لوگ آن لائن انشاءاللہ شام کو 5 بجے سن سکیں گے، مسجد حسینی بھاٹینا میں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے ہمارے حکیم جی کا پوتا جو کل ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو، 3 بار درود پاک پڑھ لو اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ اس قل هو اللہ شریف اور درود شریف کا ثواب افتخار کی روح کو پہنچا دے اور اللہ اس کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اس سلسلے میں مجھے بہت ضروری اور اہم باتیں کہنی ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ پیر کو کہیں گے، اس لیے کہ 3 دن تک تو صوب منانے کا حدیث پاک میں بھی ہم کو اجازت دی گئی ہے، ابھی دوسرا ہی دن ہے، تو میں کچھ نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پر، انشاءاللہ آئندہ پیر کو کہیں گے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں۔ رب کریم آپ اپنے فضل سے ہم کو مکمل معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، نیکیوں پر استقامت آسان فرما، ذکر اور شکر کی کثرت ہمیں عطا فرما، کامل تقوی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہے ہر ایک کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہر ایک کو شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جس لائن کی بیماری میں ہو ان کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے جو بندے اور بندیاں ہمارے ایمان والے بھائی بہن دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات کو جنت میں بلند فرما۔ اے اللہ امت کے جوانوں کی حفاظت فرما، جوان بہنوں کی حفاظت فرما، جوانی کے غلط جذبات سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام عطا فرما۔ اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، دائم فرماؤ۔ اے اللہ فتنے فساد دنگوں جھگڑوں سے حفاظت فرما۔ اس ملک میں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بناؤ۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہے اس کو ناکام فرما دیجیے، معطل فرما دیجیے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑو ہو کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی عطا فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، عمروں میں برکت عطا فرماؤ، عمروں میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سنت سے محبت عطا فرما، آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرما، ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما۔ اے اللہ آپ جیسا پسند کرتے ہیں ایسا ہمارے ظاہر باطن کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی اے اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ، آخری گھڑی زندگی کی وہاں تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما، ضائع ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے جتنی نعمتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی اس کو آپ کے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرماؤ، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرماؤ، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرماؤ۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا یا جو آرزو رکھتے ہیں اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرماؤ، تمناؤں کو پورا فرماؤ، پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد
محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔